اللہ فرماتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، پھر جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اللہ کو پکارتے ہیں، ایک اسی پر عقیدہ لا کر، اللہ ہی پر عقیدہ لا کر، فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کے لے آتا ہے پھر شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ مشکل میں آئے اللہ پر اپنا عقیدہ بتاتے ہیں، مشکل سے نکلے پھر بد عقیدہ ہو گئے۔ یہ انسان کی بات۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ناشکری کریں ہماری دی ہوئی نعمت کی اور برتیں تو اب جاننا چاہتے ہیں، ان کو پتہ لگ جائے گا۔ بتا دیا دنیا کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں دنیا اس طرح جیسے زیرو، صفر، اور آخرت ایسے جیسے ڈیجٹ، عدد، نمبر۔ صفر علیحدہ رہے کچھ بھی نہیں، اور اگر عدد سے مل جائے اس کو 10 گنا کر دے۔ مومن کی دنیا آخرت کے ساتھ ہے، کافر کی دنیا آخرت سے علیحدہ، لہذا اس کی دنیا کھیل کود ہے اور مومن کی دنیا آخرت کی تیاری، سامان، توشہ۔ جو چیز غافل کر دے اس کو لہو کہتے ہیں، بیکار، بے عبث کو لعب کہتے ہیں، مانا ہوا کھیل کود۔ لہو جو آپ کو غافل کر دے ذمہ داری سے، فرائض سے، اور جو بیکار، عبث، اس کو لعب کہتے ہیں۔ حیوان سے مراد وہ زندگی جس میں نہ فنا ہو، نہ فساد، نہ مصیبت، اور آخرت کی زندگی سے مراد یا برزخ کی زندگی یا قیامت کے بعد کی زندگی یا مومن کی دنیاوی زندگی، کیونکہ مومن فنا فی اللہ ہو کر بقا باللہ کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ جس کو سمجھ آئی ہو بات وہی سمجھے گا۔ جب آپ اللہ کی رضا کو اپنی رضا بنا لیتے ہیں تو پھر آپ اللہ میں گم ہو جاتے ہیں، تو پھر آپ کو اس رب کے ساتھ تعلق کی وجہ سے بقا مل جاتی ہے۔ مومن کبھی نہیں مرتا، مومن کہیے گا فنا اس طرح کہ بالکل ختم ہو گیا، یہ نہیں۔ یہ جو موت ہے یہ ذائقہ چکھ کے اگلے جہان میں جانا ہے، فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں مگر تم سمجھ
مانتے نہیں۔ اسی لیے آج ہم اللہ تعالی کے ماننے والے یقین کے ساتھ اللہ تعالی کے بارے میں وہ عقیدہ جس میں کوئی لچک نہیں، ٹھوس پکا عقیدہ اللہ تعالی کے بارے میں۔ اللہ تعالی ہر حال میں ہمارا رازق ہے، مالک ہے، وہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق، مشکل ہو، تنگی ہو، راحت ہو، سب اسی کی طرف سے ہے۔ تو ہم اگر اس کے فرما بردار اور شکر گزار رہیں گے تو یقیناً فائدہ ہوگا، اور اگر شکر گزار فرما بردار نہیں ہوں گے تو اپنا وقت ضائع کریں گے، اپنا نقصان کریں گے۔ مجھے یہ بتائیں، دنیا کی تاریخ جن لوگوں نے پڑھی، انسانی تاریخ تقریباً 10,000 سال کی بتائی جاتی ہے، کن لوگوں کے نام آج بھی پہچانے جاتے ہیں؟ کن لوگوں کے نام زندہ ہیں؟ آبادی تو اربوں خربوں کی ہو چکی، مگر نام گنتی کے چند۔ اس وقت بھی 7.5 ارب سے زیادہ آبادی، مگر آپ اس 10,000 سال میں نام دیکھیں گے تو کتنے ہوں گے؟ اب پھر ان میں دیکھیں کہ ان کے نام کیوں زندہ ہیں۔ وہی لوگ کامیاب ہوئے جنہوں نے رب کو راضی رکھا، رب کی رضا اختیار کی، وہی کامیاب ہوئے۔ انسان وہی اچھا جو اپنے معبود کو راضی رکھے، اور اللہ تعالی اور اس کے رسول کا حق زیادہ ہے کہ انہیں راضی رکھا جائے اگر ہم مومن ہیں تو۔ زمین میں کتنے لوگوں نے ہجرت کی، واقعات آپ نے پڑھے سنے۔ مہربان۔ ایمان کے لیے واقعات سنتے ہیں آپ، اصحاب کہف کا واقعہ بھی سنتے ہیں آپ، نبیوں کے واقعات بھی سنتے ہیں آپ۔ یاد رہے، ایمان کو اہمیت دیں گے تو پھر آپ کی مدد ہوگی، اللہ پہ بھروسہ کریں گے، وہ آپ پر مہربانی فرمائے گا۔
اپنے عقیدے کو مضبوط رکھیں گے، کرم ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو شکر گزار بنائے، فرما بردار بنائے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کبھی مشکل میں آ جاتے ہیں آپ لوگ، گھبرا جاتے ہیں، کسی طرح اس مشکل سے نکل جائیں۔ نکلنے کے بعد شکر گزاری نہیں کرتے، انسان بہت ناشکرا ہے۔ عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ جو لوگ عقیدے کی حفاظت نہیں کرتے، ان کا حال آپ دیکھیں گے تو وہ تھالی کے بینگن جیسا، کبھی ادھر لڑک رہے ہیں، کبھی ادھر لڑک رہے ہیں۔ ان میں پھر کردار بھی نہیں آتا، کیونکہ ایمان اور عقیدہ ہے جو آپ کی شخصیت کو سنوارتا ہے۔ اپنے ایمان کی قدر کیجیے، اپنی عورتوں بچوں کو ایمان کی قدر سکھائیے۔ مجھے اور آپ کو یاد رکھنا ہے کہ بخشش ایمان پر ہوگی، بھلے کتنے اچھے عمل ہوں، ایمان نہیں ہوگا تو بخشش نہیں ہوگی۔ ایمان کی قدر کیجیے۔ اللہ والوں سے تعلق اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ ایمان کی حفاظت ہو، شیطان کی چالوں سے اور شر سے بچ سکیں۔ کیونکہ شیطان نے خود کہا تھا، جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا۔ اللہ کرے ہم اس بات کو سمجھیں کہ ایمان کی کتنی اہمیت ہے۔ لوگ جب آپ کو گھیرنا چاہتے ہیں تو آپ کی بولی بولتے ہیں، کیونکہ شکاری اگر کوئی اور بولی بولے گا تو اس کے جال میں پرندہ نہیں آئے گا۔ پرندوں کی بولیاں بولتے ہیں، پرندے شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں یہ اپنے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کا وفادار نہیں، وہ میرا آپ کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ گوا دی جائے، ایمان جیسی کوئی نعمت نہیں ہے۔
اور آخرت کا گھر وہ زندگی وہی اصل ہے۔ جو سمجھے، جو جانے، اس کو واقعی سمجھ ہے تو وہ جانے۔ کھیل کود قرار دیا دنیا کی زندگی کو، اسے آپ چاہیں اچھا بنا لیں۔ اللہ والوں نے بھی یہاں وقت گزارا ہے، کیسے گزارا ہے دیکھیں، جانیں، اس کو دیکھ کر اپنے اندر وہی خوبیاں لانے کی کوشش کریں، تو یہی دنیا کی زندگی آپ کے لیے آخرت کا سامان بن جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ سے پیار کریں، اللہ کے فرما بردار بنیں۔